خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب شریعت کے مقرر کردہ فطری حقوق، اس کتاب سے یہ درس چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں زوجین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق کے اوپر درس ہوا تھا۔ آج کے درس میں پڑوسی کے حقوق کے متعلق باتیں ہوں گی۔ ایک انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، پھر مل جل کر کے فرد سے افراد بنتا ہے، اور پھر کئی افراد جب جمع ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ تشکیل میں آتا ہے۔ ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں جنہیں ہم پڑوسی کہتے ہیں۔ پڑوسی وہ شخص ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو۔ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو۔ اور پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے موالات، محبت، الفت اور اخلاقیات کے اعتبار سے مل جل کر کے رہنا، یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ شریعت نے جس طرح سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، جس طرح سے ایک دوسرے سے مل کر کے رہنے کی تعلیم دی ہے، گزر بسر کرنے کی تعلیم دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔
پڑوسی کا ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ اگر پڑوسی کوئی رشتہ دار ہو تو حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر مسلمان بھی ہے تو اس کے 3 حقوق بن جاتے ہیں، ایک پڑوسی ہونے کے ناطے، اور ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ پڑوسی اگر کوئی رشتہ دار ہو اور وہ مسلمان بھی ہو تو اس کے 3 حقوق ہو جاتے ہیں، ایک پڑوسی ہونے کے ناطے، ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے لیکن نسب کے اعتبار سے قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے 2 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک پڑوسی ہونے کے ناطے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، تو 2 حق بنتے ہیں، رشتہ دار ہونے کے ناطے اور پڑوسی ہونے کے ناطے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے۔ اور اگر کوئی قرابت دار بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، تو پڑوسی تو ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے ایک حق بنتا ہے، اور یہ حق اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، وَالْيَتَامَى، مساکین کا خیال رکھو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، والجار، اور رشتہ دار میں سے جو پڑوسی ہیں، رشتہ دار پڑوسی ہیں، ان کا تم خیال رکھو، ان کا تم خیال رکھو، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی کے بھی تم خیال رکھو، جو پڑوسی تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، قرابت دار نہیں ہیں، ان کا بھی تم خیال رکھو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان معاشرت پسند ہوتا ہے، ایک انسان وہی رہتا ہے جہاں انسانی آبادی ہوتی ہے، اسی لیے ایک انسان جہاں گھر بناتا ہے وہاں انسانی آبادی کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ شہر میں یا پھر آبادی والی جگہوں میں زمینیں مہنگی ہوتی ہیں، گھر خریدنا یہ مہنگا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی انسان وہیں گھر خریدتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اکیلا رہ نہیں سکتا ہے، اسی لیے کوئی جنگلات میں گھر نہیں بناتا رہنے کے لیے، جہاں انسانی آبادی نہ ہو وہاں کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے، اکیلے پن کا کوئی شکار نہیں ہونا چاہتا ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ معاشرت پسند ہوتا ہے، اور جب معاشرت پسند ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کے حقوق ہیں۔ اگر پڑوسی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو پھر شریعت میں بہت سخت وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، اور پڑوسیوں کا حقوق، ہمسایوں کا حقوق کتنا اہم ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی ہم نے جو سورۃ النساء کی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے اپنا حق ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، والدین کے حقوق کو ادا کرو۔ فرمائے کہ والیتامی، مسکینوں کے، یتیموں کے جو حقوق ہیں انہیں بھی تم ان کے حق کو ادا کرو۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، اور اپنے رشتہ داروں میں سے جو لوگ تمہارے پڑوسی ہیں ان کے حقوق ادا کرو۔ والجار الجنب، اور جو پڑوسی نہیں ہیں ان کے بھی تم حق ادا کرو، ان کے حقوق کا تم پاس و لحاظ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، حضرت جبریل علیہ السلام بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے رہے پڑوسیوں کے تعلق سے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وارثین میں شمار نہ کر لیا جائے، پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے نہ کہہ دیا جائے۔ اتنی تاکید کے ساتھ پڑوسیوں کے بارے میں شریعت کی تعلیم ہے، پڑوسیوں کے بارے میں شریعت کی تعلیم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے پڑوسی کے متعلق شکایت کی، اپنے پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ ان لی جارا یؤذینی، میرا ایک پڑوسی ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال انطلق فاخرج متاعك الى الطريق، فانطلق فاخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم أخزه، فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت درج کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر سے اپنا سارا سامان نکال کر کے اپنے راستے میں پھینک دو۔ وہ گیا اور اپنے سامان کو راستے میں ڈال دیا، اپنے گھر کے سامان کو، تو لوگ سامان کے پاس جمع ہو گئے، کیا ہو گیا بھائی، لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس صحابی نے یہ کہا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے، میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس کا پڑوسی برا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، تو لوگوں نے جو تکلیف دینے والا پڑوسی تھا اس کے اوپر تھو تھو کرنے لگا، کہا کہ اللہم لعنہ، اللہم لعنہ، اللہ اس پر لعنت کرے، اس کو ذلیل کرے، اس کو ذلیل کرے۔ جب لوگوں کی لعنت اور ملامت کا اسے پتا چل گیا کہ لوگ مجھ پر تھو تھو کر رہے ہیں، وہ فوراً آیا اور کہا کہ اپنے سامان کو راستے سے اٹھا لو، اب میں تجھے کبھی ستاؤں گا نہیں، اب میں تجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اچھا پڑوسی بن کر کے دکھاؤں گا، اچھا پڑوسی بن کر کے دکھاؤں گا۔ تو پڑوسی کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے، اچھا پڑوسی بننا یہ شریعت کی نظر میں بہت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے،
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन यौमिस सूई व मिन लैलतिस सूई व मिन साअतिस सूई व मिन साहिबिस सूई व मिन जारिस सूई फी दारिल मकामा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन और रात और बुरी घड़ी से, बुरे वक्त से और बुरे साथी से, वमिन साहिबिस सू और बुरे दोस्तों से, वमिन जारिस सू और बुरे हमसाए से, फी दारिल मकामा, बुरे हमसाए से। तो बुरे पड़ोसी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमेशा पनाह चाहते थे। सलफ सालिहीन में से, सलफ सालिहीन के बारे में आता है, सलफ के बारे में, कि एक शख्स ने अपना एक घर खरीदा और घर की जो कीमत थी उस कीमत से कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा कीमत अदा करके उस घर को खरीदा गया। लोगों ने कहा कि आपने जो घर खरीदा है उसकी कीमत तो इतनी ज्यादा नहीं थी, आपने कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, आपने कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्या वजह है? आपको इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए था। तो शख्स कहता है कि हमने सिर्फ घर नहीं खरीदा है बल्कि घर के जो पड़ोसी हैं, जो अड़ोस पड़ोस हैं, उनको भी खरीदा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमने जहां घर खरीदा है उसके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उसके पड़ोसी बहुत नेक हैं, इस वजह से हमने ज्यादा कीमत अदा करके उस घर को खरीदा है। तो पड़ोसी का नेक होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेक पड़ोसी बाइस सआदत है, सआदत मंदी और मूजिब बरकत है। बुरा पड़ोसी बाइस नहुसत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्बअ मिनस सआदा, चार चीजें खुशबख्ती की अलामत होती हैं, चार चीजें सआदत मंदी की अलामत होती हैं। अलमरअतुस सालिहा, नंबर एक नेक बीवी, वल मस्कनुल वासिअ, नंबर दो कुशादा मकान, कुशादा घर, ऐसा घर जिसमें ज़रूरियात की ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम चीज़ें बक़द्र कफ़ाफ मौजूद हों। इसी तरह से वल जारुस सालिह, नंबर तीन नेक पड़ोसी। और फरमाया कि चौथी चीज़ वल मरकबुल हनी, अच्छी सवारी, उम्दा सवारी, जो अपने सवार को तकलीफ न पहुंचाए, जो अपने सवार को तकलीफ न पहुंचाए। तो ये चार चीजें हैं, क्या है? खुशबख्ती की अलामत है, सआदत मंदी वाली बातें होती हैं। जिस शख्स को ये चार चीजें मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब है, बड़ा खुशबख्त है वो इंसान। वो चार चीजें क्या है? अलमरअतुस सालिहा, नेक बीवी, वल मस्कनुल वासिअ, कुशादा घर, वल जारुस सालिह, नेक पड़ोसी, सालेह पड़ोसी, वल मरकबुल हनी, उम्दा सवारी। और फरमाया कि वह अर्बअ मिनश शिक़ाइ, चार चीजें बदबख्ती की अलामत होती हैं, चार चीजें नहुसत की अलामत होती हैं। वो क्या है? अल जारुस्सू, बुरा पड़ोसी, अल जारुस्सू, बुरा पड़ोसी। इसलिए कि जब पड़ोसी बुरा होता है तो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां सामने आती हैं। आए दिन इख्तिलाफात जन्म लेते हैं, आए दिन झगड़े होते हैं। एक इंसान जहनी तौर पर परेशान रहता है, एक इंसान दिमागी तौर पर परेशान रहता है। एक इंसान बाहर काम करता है, जॉब करता है, बाहर जॉब करता है, फिर थक हार करके वो घर आता है सुकून हासिल करने के लिए। घर के अंदर दाखिल होता है, फिर पड़ोसियों का इख्तिलाफ होता है, झगड़े होते हैं। बाहर से थक करके आता है, अंदर भी सुकून महसूस नहीं करता है, अंदर भी सुकून हासिल नहीं कर पाता है। फिर होता क्या है? ज़हनी तौर पर वो परेशान होता है, ज़हनी बीमार हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह अर्बअ मिनश शिक़ा, चार चीज़ें बदबख्ती की अलामत होती हैं। नंबर एक अल जारुस्सू, बुरा पड़ोसी, वल मरअतुस्सू, और
ایسی بیوی جو فرمانبردار نہ ہو، نیک نہ ہو، نیک نہ ہو، بد ہو۔ والمرکب السوء، اسی طرح سے ایسی سواری جو عمدہ نہ ہو، خراب ہو۔ والمسکن السوء، اور تنگ مکان، المکان الضیق، تنگ مکان، چھوٹا گھر، یہ کیا ہے؟ شقاوت کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ پڑوسی جب نیک ہوں، صالح ہوں، اپنا حقوق وہ ادا کرتے ہوں، تو وہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا کہ ان اللہ عز وجل یحب ثلاثة فقلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو دوست بناتا ہے، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 3 قسم کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں؟ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل غزا فی سبیل اللہ، رجل غزا فی سبیل اللہ صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله عز وجل ثم تلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے اللہ تعالیٰ دوستی رکھتا ہے یا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لیتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجاہد جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، صبر کرنے والا اور ثواب کی نیت سے جہاد کرنے والا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے، اور اس آیت کے مصداق وہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ جو لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جہاد کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، سب بستہ ہو کر کے، استقامت کے ساتھ، جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں، بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، ان مجاہدین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان مجاہدین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو سب بندی کر کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص کہ اس کا برا پڑوسی اس کو ستاتا ہے، اس کا برا پڑوسی اس کو ستاتا ہے اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف سے بچا لے یا اس کو موت دے دے۔ یعنی صبر کرتے کرتے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جب صبر کرتا ہے تو صرف صبر نہیں کرتا ہے بلکہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، نیکی کا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بے حساب اجر عطا کرے گا، بے حساب نیکی عطا کرے گا۔ تو صبر کرنا یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک پڑوسی جو اپنے پڑوسی کو ستاتا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پڑوسی، برا پڑوسی جو نیک پڑوسی کو ستاتا ہے،
اپنے ارد گرد والوں کو ستاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس پر صبر کرتا ہے. وہ جس کو ستاتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بندوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوستوں میں سے سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو. دوستوں میں سے محبوب وہ ہے جو اپنے دوستوں کے نزدیک محبوب ہو. اور پڑوسیوں میں سے سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی کے حق میں اچھا ثابت ہو، جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ثابت ہو. تو پڑوسیوں میں محبت کی ترقی اور تعلقات کو بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ اس میں کیا ہے؟ ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ آپس میں یعنی پڑوسیوں کو وہ ہدیہ دیا کریں، تحفہ دیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں تو میں ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں، کس کے پاس تحفہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے قریب ہو، جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے قریب ہو. تو آپس میں ہمدردی اور اخوت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. اور اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ تحفہ بھیجنا ہے، ہدیہ بھیجنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی تھی کہ اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. جب تم میں سے کوئی سالن والی چیز پکائے، شوربے والی چیز پکائے تو اس میں سالن تھوڑا بڑھا دے، اس میں پانی تھوڑا بڑھا دے. اس سے اپنے پڑوسی کی وہ خبرگیری کرے، یعنی اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں سے کچھ دے. اور جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا کہ میرے دو پڑوسی ہیں کس کے پاس میں تحفہ بھیجوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے گھر سے جس کے گھر کا دروازہ قریب ہو اس کے یہاں بھیجو. علماء کرام نے اس کا دوسرا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر پڑوسی بہت سارے ہوں اور سب کو آپ ایک ہی بار میں ہدیہ دے نہیں سکتے ہیں، اگر سب کو ایک ہی بار میں دے دیا جائے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا پتہ چلا. تو علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بار ان کے یہاں بھیج دو، دوسرے بار ان کے یہاں بھیج دو، تیسرے بار ان کے یہاں بھیج دو، اس طرح باری باری بھیجا کریں تاکہ سب سے اچھا تعلق بنا رہے، سب سے الفت و محبت اور آپس میں میل جول بنا رہے. اور ہدیے کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے بارے میں، تحفہ کے بارے میں وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ. کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، یعنی کوئی معمولی سالن بھی بھیج دے تو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے کہ یہ کیا بھیج دیا، اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، ہمارے یہاں تو بہت ہے. تو حقیر سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیر سمجھنے سے منع فرمایا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو منع فرمایا ہے کیونکہ عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں
وہ حقیر جانتی ہیں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتی ہیں، چاہے کھانے پینے کے معاملات میں ہو، رہنے سہنے کے معاملات میں ہو، پہننے کے معاملات میں ہو، تو خاص طور پر ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ ہدیے میں دینے کے لیے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ پایا کا جو حصہ ہوتا ہے، بکری کے پائے کا جو حصہ ہوتا ہے، نیچے حصہ کا، سب سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے پیر کا، جس کو کھر بولا جاتا ہے، وہ حصہ کیوں نہ ہو دیے میں، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کے بارے میں ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبتہ فی جدارہ، کوئی پڑوسی اپنے ہمسایہ کو دیوار میں کیل گاڑنے سے منع نہ کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ منع کرنے لگتے ہیں، اپنی دیوار میں کوئی کیل گاڑتا ہے تو دوسرا پڑوسی اس کو منع کرتا ہے کہ اس سے دیوار ڈیمیج ہو جائے گا یا پھر کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ منع فرمایا ہے کہ کوئی پڑوسی اپنے ہمسایہ کو، اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل گاڑنے سے منع نہ کرے، کیل گاڑنے سے منع نہ کرے۔ جس کا مکان سے ملا ہو، دیوار سے ملی ہوئی ہو، تو ایسی ضرورت پیش آ جایا کرتی ہے، اور اس قسم کے ہمدردیوں کا زیادہ ایک پڑوسی مستحق ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریب ہے، اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے گھر میں کھانا بنا کہ نہیں بنا ہے، کہیں بھوکا تو نہیں ہے وہ لوگ، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب والے پڑوسی کا زیادہ حق ہے، اگر آسودہ پڑوسی آسودہ ہو کر کھائے پیے، غریب اور محتاج پڑوسی کی خبرگیری نہ کرے تو کامل مومن نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، یعنی وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں کیا مطلب ہے؟ وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ مکمل مومن نہیں ہے۔ ایسا کسی کو نہیں بول سکتے کہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ آدمی کامل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، اس کے بغل کا پڑوسی کیا ہو؟ بھوکا ہو۔ پڑوسی خواہ دوست ہو یا دشمن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سبھی کا حق برابر ہے، سبھی کا حق برابر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ هل اهدیتم منها لجارنا اليهودی؟ قال لا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے بغل میں جو یہودی رہتا ہے، پڑوسی ہمارے ہمسایہ ہیں، کیا ان کے گھر میں ہدیہ بھیجا گیا کہ نہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں۔ گھر والوں نے کیا کہا؟ قال لا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے گھر میں بھی کچھ گوشت ہدیہ کے طور پر بھیج دو، کیونکہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے متعلق، ہمسائے کے متعلق اتنی بار بار تاکید کے ساتھ
حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وراثت میں بھی اس کو حصہ دینا پڑ جائے، وہ وارثین میں بھی اس کو شمار کر لیا جائے، اتنی تاکید کے ساتھ۔ تو پڑوسی چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اپنے ہوں، پرائے ہوں، کوئی بھی ہوں، غیر ہوں، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہے؟ یہاں مومن نہیں کیا مطلب ہے؟ وہ کامل مومن نہیں ہے، مکمل مومن نہیں ہے۔ فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ ایک مسلمان، ایک آدمی اگر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا رسانی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کس لیے کبیرہ گناہ ہے؟ سخت وعید ہے، سخت وعید ہے۔ بارہا ایک حدیث کے بارے میں ہم اور آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ فلاں خاتون بڑی نیک ہیں، صالح ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، نفلی روزے رکھتی ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، اس کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں، اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری خاتون کا تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گرچہ وہ خاتون نمازوں کا اہتمام کم کرتی ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کم کرتی ہیں، نفلی روزے کم رکھتی ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں، اس کے ہمسائے محفوظ ہیں، اس کے رشتہ دار کے لوگ محفوظ ہیں، اس وجہ سے وہ جنتی ہیں۔ وہ خاتون کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں سے ہیں، کبیرہ گناہ میں سے ہیں۔ اور قیامت کے روز سب سے پہلے 2 پڑوسیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، جنہوں نے ایک دوسرے کا حق دنیا کے اندر ادا نہیں کیا، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول خصمین یوم القیامت جاران، سب سے پہلے 2 پڑوسیوں کو جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے پڑوسی اور ہمسایہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عبد لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے امن میں نہ ہو، ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو، تکلیف سے محفوظ نہ ہو، تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ آج مسلم معاشروں کا جائزہ لیجئے، کس طرح سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، چاہے اپنی بات کے ذریعہ ہو، قول کے ذریعہ ہو، اپنے فعل کے ذریعہ ہو۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے دروازے پر کوڑا کرکٹ ڈال دیتا ہے، یہ کیا ہے؟
یہ کن لوگوں کی صفات ہے؟ یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں مکے میں رہتے تھے، آپ کے پڑوس میں کون کون تھے؟ کون کون تھا؟ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں پکے مشرک تھے، پکے کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑا کرکٹ ڈال دیتے تھے، یہ لوگ برے پڑوسی تھے۔ تو ایک دوسرے کے گھر کے دروازے کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالنا، یہ کتنی معیوب بات ہے، کتنی عیب والی بات ہے، یہ پڑوسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دیکھیے پڑوسیوں کا احترام اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پڑوسیوں کا احترام کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی ہے، بار بار تاکید کی ہے۔ وہیں اگر پڑوسیوں کو کوئی ستاتا ہے، کوئی برا سلوک کرتا ہے، کوئی خیانت کرتا ہے، کوئی پڑوسی کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا ہے، عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ ما تقولون فی الزنا، میرے صحابہ تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قالوا حرام، صحابہ کرام نے کہا کہ حرام ہے، حرمہ اللہ ورسولہ فہو حرام الی یوم القیامہ، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور قیامت تک حرام ہے، قیامت تک حرام ہے، کیا؟ زنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشَرَةِ نَسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِإِمْرَأَةِ جَارِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 عورتوں سے بدکاری کرنا یہ آسان ہے بنسبت اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، غلط کام کرنا۔ یعنی پڑوسی اور ہمسائے کی عورت کے ساتھ غلط کام کرنا، اس کا جو گناہ ہے 10 عورتوں کے برابر ہے، 10 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سنگینی بیان کی ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ پڑوسی کی عزت کا خیال کتنا زیادہ رکھنا ضروری ہے۔ پڑوسی کی عزت اپنی عزت ہے، پڑوسی کا احترام اپنا احترام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایک آدمی غیر پڑوسی یعنی کہیں اور جا کر کے چوری کرتا ہے، اور ایک آدمی اپنے پڑوسی کے گھر جا کر چوری کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا ویسی ہے جیسے 10 لوگوں کے گھر میں چوری کرنا، یہ برابر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی عزت کا خیال رکھا جائے، اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کے بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر اس کے بچے برے ہیں، برے صحبت میں ہیں، تو آپ پڑوسی ہونے کے ناطے آپ ان کے والدین کو، ان کے ذمہ دار کو آپ بتا دیں کہ آپ کا بچہ ایسا ایسا ہے، آپ اپنے بچے کا خیال رکھیے۔ یہ پڑوسی ہونے کے ناطے یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اسی طرح سے آخری حق بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق شفعاء کا ذکر فرمایا ہے۔ حق شفعاء کیا ہے؟ کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی مرضی یا اجازت کے بغیر اپنا مکان اور زمین نہ بیچے،
یعنی بہت سارے افراد ہیں، پڑوسی ہیں، اگر اپنا گھر کوئی بیچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو خبر دے، جس کا راستہ ایک ہو، آنے جانے کا ایک ہو. جیسے عبداللہ اور عبد الرحمن دو لوگ ہیں، دونوں آپس میں پڑوسی ہیں. عبداللہ اپنے گھر کو بیچنا چاہتا ہے اور دونوں کے گھر کا راستہ ایک ہی ہے، پیسیج ایک ہے. اب عبداللہ بیچنا چاہتا ہے تو عبد الرحمن کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس گھر کو خرید لے، اگر وہ خریدنے کی پوزیشن میں ہو. عبداللہ کو چاہیے کہ وہ خبر کر دے عبد الرحمن کو کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو لے سکتے ہو. اس کو حق شفاعہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجار احق بشفعته ينتظر بها ان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. پڑوسی اپنے شفعاء کا زیادہ حقدار ہے جبکہ دونوں کا ایک ہی راستہ ہو. اگر پڑوسی موجود نہیں ہے تو وہ آنے کا انتظار کرے، کہیں گیا ہوا تو آنے کا انتظار کرے اور بتائے اس کو میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں. اگر وہ نہیں خریدے دوسرے کو آپ بیچ دیں. یہ ہوتا ہے حق شفاعہ. ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، چوری چھپ کے خرید لیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بتلاتے نہیں ہیں. اور بعض شریک قسم کے پڑوسی بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ خریدنے نہیں دیتے ہیں. تو آپس میں یہ الفت اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپس کے جو حقوق ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، پڑوسی اگر مسلم ہے تو اگلا درس جو ہونے والا ہے مسلمانوں کے حقوق، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. یعنی جب ایک مسلم دوسرے مسلم کا حقوق ادا نہیں کرے گا تو پھر کیسے وہ پڑوسی کا حق ادا کرے گا؟ کیونکہ پہلے وہ مسلم ہے، پہلے وہ مسلمان ہے. مسلمان ہونے کا حق تو ادا کرے، اس کے بعد پڑوسی ہونے کا حق ادا کرے. جب ایک مسلم ہی دوسرا مسلم کا برا چاہتا ہے، دوسرے مسلمان کا برا چاہتا ہے، تو پھر پڑوسی ہونے کا حق ادا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ایک پڑوسی کا ایک حق کیا ہے؟ حق شفاعہ ہے. تو بہرحال پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، نہ اس سے گالی گلوچ کی جائے، جھگڑا اور لڑائی کیا جائے. خوشی کے وقت مبارکباد دی جائے، بیمار پرسی کی جائے، تیمارداری کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہودیوں میں سے، جبکہ یہودی کون ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی تیمارداری کرتے تھے، بیمار پرسی کرتے تھے. جب بیمار وہ لوگ ہو جاتے تھے، مصیبت میں مدد کی جائے، پڑوسیوں کے عیبوں کو چھپایا جائے. عیب آج چھپاتے نہیں. کوئی برائی ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے، پورا محلہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اعلان کر دیں گے، بس میں چلے تو مسجد میں اعلان کروا دیں. اس طرح سے اپنے آپ کو وہ پیش کرتا ہے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے تعلق سے. اسی طرح سے پڑوسیوں کی بیوی بچوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھا جائے، بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کی جائے. پڑوسیوں کو تحفہ تحائف سے نوازا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے اور ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.